اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر عوانہ وانصارہ وشیعتہ ومحبیہ۔ عزیزان محترم، اصحاب اجماع کا تذکرہ تفصیل سے ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ اصحاب اجماع کے تعارف سے پہلے ہم نہایت ہی گراں قدر اشیاء علماء کا تعارف آپ کی خدمت میں کروا رہے تھے، اور آج اسی سابقہ سلسلے کی ایک کڑی اور ایک نہایت ہی جلیل القدر شیعہ عالم، شیعہ محدث، شیعہ فقیہ کا تعارف آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، جن کا نام ہے محمد بن حسن بن علی بن محمد بن حسین المعروف شیخ حر آملی۔ عزیزان محترم، شیخ حر آملی تاریخ تشیع میں ایک نہایت ہی نامور شیعہ محدث ہیں، نہایت ہی نامور شیعہ فقیہ ہیں، کہ جن کے آثار میں کتاب وسائل الشیعہ نہایت ہی ممتاز ترین اثر ہے، اور در واقع شیخ حر آملی اپنی کتاب وسائل الشیعہ کے عنوان سے عوام الناس میں پہچانے جاتے ہیں، وگرنہ اگر علمی حلقوں میں اور علمی مراکز میں دیکھا جائے تو شیخ حر آملی کے آثار اور کتابوں کی تعداد 70 سے زائد بیان کی جاتی ہے، اور نہایت ہی ممتاز آثار ہیں، نہایت ہی علمی آثار ہیں۔ لہٰذا شیخ حر آملی کی تشیع پر جو خدمات ہیں، جو تشیع پر احسانات ہیں، ان کے اعتراف میں اگر ہم شیخ حر آملی کا آج تعارف کروائیں تو میں سمجھتا ہوں یہ تعارف ان کے تعارفی حد تک ہے، وگرنہ ہم ان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ عزیزان محترم، شیخ حر آملی کی تاریخ پیدائش کے بارے میں عزیزان محترم، شیخ حر آملی لبنان کے علاقے جبل عامل میں، اور وہاں بھی ایک علاقہ ہے مشقرہ، وہاں شیخ حر آملی کی ولادت ایک ایسے خاندان میں ہوتی ہے جو خاندان آل حر کے عنوان سے شہرت رکھتا ہے، اور اس خاندان کو نسبت یہ حاصل ہے کہ یہ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے نہایت ہی ممتاز جلیل القدر صحابی حر بن یزید رحاحی کا خاندان ہے۔ لہٰذا اس خاندان کو آل حر کہا جاتا ہے، اور شیخ حر آملی اس خاندان میں 8 رجب المرجب 1033 ہجری قمری کو پیدا ہوتے ہیں۔ شیخ حر آملی کے والد کا جہاں ہم نے تعارف کروایا کہ ان کا نام محمد ہے، والد کا نام حسن ہے، اور دادا کا نام علی ہے، پھر پردادا کا نام محمد ہے، اور اس کے اوپر جو ان کے دادا ہیں ان کا نام ہے حسین۔ لیکن شیخ حر آملی کے والد بزرگوار حسن بن علی خود اپنے زمانے کے ایک نہایت ہی ممتاز فقیہ تھے، نہایت ہی ممتاز ادیب تھے، نہایت ہی ممتاز شاعر تھے، ایسی شخصیت تھے جنہیں عربی زبان پر عبور حاصل تھا، اور عربی زبان سے متعلقہ جو ادبیات کے علوم ہیں ان میں مہارت رکھتے تھے۔ شیخ حر آملی کی والدہ بھی چونکہ آل حر سے تعلق رکھتی ہیں، ایک علمی اور دینی گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کی والدہ شیخ عبدالسلام کی بیٹی ہیں، اور یہ خاتون علمی گھرانے سے ہونے کی وجہ سے خود عالمہ تھیں، فاضلہ تھیں، فقیہہ تھیں، اور ایک نہایت ہی معروف ادیبہ بھی ان کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ شیخ حر آملی کے لیے بیان ہوا کہ یہ حضرت امام حسین کے خاندان اصحاب میں حر بن یزید رحاحی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو بیان کرتے ہیں علماء کے 36 واسطوں سے ان کا سلسلہ نسب جو ہے وہ حر بن یزید رحاحی تک جا پہنچتا ہے، لہٰذا ان کے خاندان کو آل حر کہا جاتا ہے، اور شیخ حر آملی اسی خاندان سے وابستہ ہیں۔ شیخ حر آملی کی عزیزان محترم ابتدائی تعلیم اسی لبنان کے علاقے جبل عامل میں مشقرہ نامی جو علاقہ ہے وہیں پر انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد حسن بن علی
چچا شیخ محمد بن علی حر اور نانا شیخ عبدالسلام کے پاس انہوں نے حاصل کی۔ اس کے علاوہ ان کے والد کے ماموں شیخ علی بن محمود آملی بھی ان کے اساتید میں ہیں، اور نامور جلیل القدر فقی شہید ثانی کے فرزند جنہوں نے کتاب معالم الدین کو تحریر کیا، شیخ زین الدین، وہ بھی ان کے اساتید کی فہرست میں ہیں۔ اور اس کے علاوہ نہایت ممتاز ترین اور جلیل القدر ترین شخصیات شیخ حر آملی کے مشائخ میں موجود ہیں، اور اسی طرح شیخ حر آملی کے شاگردوں میں بھی نہایت ممتاز شخصیات کا شمار ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، شیخ حر آملی خود ایک نہایت ممتاز شاعر تھے، لہٰذا شیخ حر آملی نے باقاعدہ ایک دیوان لکھا، اشعار کا مجموعہ، اور شیخ حر آملی کے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مدح اہل بیت علیہم السلام میں انہوں نے 20,000 ابیات تحریر کیے ہیں، اور تاریخ اسلام کو ابیات میں بیان کیا ہے، اور فقہ آل محمد کو انہوں نے اشعار کی صورت میں بیان کیا ہے۔ 100 بیت پر مشتمل ایک قصیدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات پر مشتمل ہے۔ 400 ابیات پر مشتمل قصیدہ جس میں رسول خدا اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے معجزات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ان کے قصائد ہیں، مثلا بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے 29 قصیدے تحریر کیے اہل بیت کی مدح میں، کہ جن کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ حروف تہجی کے عنوان پر انہیں قافیہ بنایا گیا ہے، یعنی ایک حرف تہجی مثلا الف کو لے لیا تو الف پر انہوں نے قافیہ بنایا، بے کو لے لیا بے پر قافیہ بنایا، اسی طرح تے کو لے لیا تے پر قافیہ بنایا، اسی طرح سے تمام حروف تہجی پر انہوں نے قافیہ بنا کر مدح اہل بیت علیہم السلام میں اشعار لکھے ہیں۔ اور پھر انہوں نے ایک قصیدہ ایسا بھی منفرد کہا جاتا ہے کہ تحریر کیا ہے کہ جس میں پورے قصیدے میں الف موجود نہیں ہے، اور یہ عزیزان محترم وہ افراد جو اہل ذوق ہیں، جو اہل شعر ہیں، چونکہ ہمارا تو اہل ذوق اور اہل شعر نہیں ہے، لیکن وہ افراد جو شعر و شاعری سے وابستہ ہیں وہ اس بات کی قضاوت کر سکتے ہیں، اس بات کو بخوبی بھانپ سکتے ہیں کہ اس فن میں، اس انداز میں شعر کہنا کس قدر شاعر کی مہارت پر دلیل ہو سکتا ہے۔ عزیزان محترم، شیخ حر آملی نے اپنی زندگی میں متعدد سفر بھی کیے ہیں، مثلا بیان کیا جاتا ہے کہ 1073 ہجری قمری کو جب شیخ حر آملی کی عمر 40 سال تھی تو انہوں نے مقدس مقامات کی زیارت کی غرض سے جبل آمل کے مشقرہ نامی علاقے کو ترک کیا اور عراق گئے تاکہ وہاں جا کر مقدس مقامات کی زیارت کریں۔ عراق سے زیارت کو کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ ایران آئے اور مشہد الرضا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے تشریف لائے۔ مشہد الرضا کو انہوں نے اپنے قیام کے لیے نہایت ہی مناسب جگہ پایا، لہٰذا مشہد ہی میں دائمی قیام کے لیے انہوں نے اپنا مستقل ارادہ بنایا۔ پھر شیخ حر آملی نے دوبارہ سفر کیا اور حج بیت اللہ کے لیے انہوں نے اپنے سفر کے لیے سامان باندھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ 1088 ہجری قمری کو وہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گئے۔ وہاں حج بیت اللہ کی جو فرائض ہیں انجام دہی کے دوران ظاہراً کوئی عالم رؤیا میں انہوں نے کسی چیز کو مشاہدہ کیا، اور عالم رؤیا میں انہیں کسی چیز کی طرف متوجہ کروا دیا گیا کہ انہوں نے حج میں موجود ایرانی حجاج کو تذکر دیا، 2 دن پہلے تذکر دیا کہ آپ کو شدید احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ عثمانی حکومت جو شیعہ دشمن حکومت ہے اس نے ارادہ کر رکھا ہے کہ شیعوں کا قتل عام کیا جائے سرزمین بیت اللہ میں، لہٰذا آپ کو شدید احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اب شیخ حر آملی نے 2 دن پہلے ہی ان کو متوجہ کر دیا کہ آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ بھی بتا دیا کہ حکومت بہانہ تلاش کر رہی ہے، حکومت کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، ایسے ہی خامخواہ ایک واہی قسم کے بہانے تلاش کر رہی ہے، لہٰذا یہ افسوسناک واقعہ 2 دن کے بعد پیش آیا
کہ حکومت نے الزام لگایا کہ شیعہ حجاج نے بیت اللہ کو ناپاک کر دیا ہے، نجس کر دیا ہے، بے حرمتی کر دی ہے، لہٰذا اس بیت اللہ کی بے حرمتی کے الزام میں انہوں نے شیعوں کا قتل عام وہاں پر کیا۔ خود شیخ حر آملی جو وہاں پر موجود تھے، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، انہیں درواقع وہاں عراق کے ایک مقامی جلیل القدر حسنی سید، جن کا نام بیان کیا جاتا ہے سید موسیٰ بن سلیمان، ایک جلیل القدر حسنی سادات سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے شیخ حر آملی کو نجات دلائی اور انہیں مخفیانہ راستے سے جو ہے وہ یمن منتقل کیا اور پھر یمن سے انہیں عراق بھجوا دیا گیا، وگرنہ شیخ حر آملی بھی اگر یہ شخصیت سید موسیٰ بن سلیمان حسنی موجود نہ ہوتے تو ممکن تھا شیخ حر آملی کو بھی وہاں پر شہید کر دیا جاتا۔ شیخ حر آملی عراق سے واپس جو ہیں وہ ایران تشریف لاتے ہیں اور پھر اصفہان کا سفر کرتے ہیں۔ اصفہان میں مجلسی ثانی ملا محمد باقر مجلسی سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اور یہ مجلسی سے اجازہ روایت کو دریافت کرتے ہیں، متقابلاً مجلسی بھی ان سے اجازہ روایت کو دریافت کرتے ہیں اور مرحوم مجلسی نے اس اجازہ روایت کو جو انہوں نے شیخ حر آملی سے دریافت کیا تھا اسے اپنی کتاب بہار الانوار میں انہوں نے درج کیا ہے۔ پھر یہاں بعض نقول میں اور بعض تاریخوں میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ اسی سفر کے دوران مرحوم شیخ حر آملی وہاں اصفہان میں جب ان کا قیام تھا تو اصفہان چونکہ دارالخلافہ تھا ایران گورنمنٹ کا اس وقت اور بادشاہ تھا شاہ سلیمان صفوی، تو شیخ حر آملی ایک دن بادشاہ کے دربار میں بغیر کسی دعوت کے، بغیر کسی اجازت کے پہنچ جاتے ہیں اور بادشاہ کے بالکل برابر میں جو جگہ خالی ہوتی ہے وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، تو نہایت ہی تعجب کے ساتھ تمام حاضرین ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ کسی بادشاہ کی بارگاہ میں آنے کے آداب کے مطابق نہیں ہے۔ خود بادشاہ بھی ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ کون شخص ہے جو میرے پاس آ کر اس انداز میں بیٹھ گیا ہے، لہٰذا وہ اپنے افراد سے پوچھتا ہے تو اسے اطلاع دی جاتی ہے کہ یہ جبل عامل کے ایک عالم ہیں اور ان کا نام ہے محمد بن حسن حر آملی۔ اچھا، تو بادشاہ جب حر کا کلمہ سنتا ہے تو شیخ حر آملی کو تحقیر کرنے کے لیے وہ شیخ حر آملی کو مخاطب قرار دے کر کہتا ہے حر اور خر میں کیا فرق ہے؟ عزیزان محترم، خر فارسی زبان میں گدھے کو کہا جاتا ہے اور آپ دونوں کلمات کو دیکھ لیں تو ہے اور خے کے علاوہ باقی جو ہے وہ کلمہ بالکل ایک جیسا ہے دکھنے میں، حر اور خر، فقط ایک نقطے کا وہاں پر فرق نظر آتا ہے۔ تو اب شیخ حر آملی نے اس بادشاہ کو یعنی شاہ سلیمان صفوی کو کہا کہ حر اور خر میں ایک تقیے کا فاصلہ ہے، چونکہ شیخ حر آملی میں اور بادشاہ کے درمیان ایک تقیہ حائل تھا، لہٰذا بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ یہ بہت ہی جری شخص ہے اور علمی قابلیت اور علمی توان اور علمی صلاحیت کی گواہی حاصل کرنے کے بعد شاہ سلیمان صفوی نے شیخ حر آملی کو خراسان کا شیخ الاسلام بنانے کا فیصلہ کیا اور قاضی القضات بنانے کا فیصلہ کیا کہ پورے خراسان میں شیخ حر آملی جو ہیں وہ منصب قضاوت کے معاملات کو دیکھیں گے اور وہاں شیخ الاسلامی کا منصب سنبھالیں گے، لیکن شیخ حر آملی نے انکار کیا اور پھر علماء نے شیخ حر آملی کو ضرورت اور اہمیت موضوع کی طرف جو ہے وہ ان کی توجہ دلائی، تو بعد میں شیخ حر آملی نے اس منصب کو قبول کر لیا۔ عزیزان محترم، شیخ حر آملی کا شمار شیعہ علماء میں اخباری علماء کے جو ردیف ہے اس میں ان کا شمار ہوتا ہے، چونکہ شیخ حر آملی کے جتنے بھی اساتید ہیں ان اساتید کو اگر دیکھا جائے تو ان کے اساتید تمام کے تمام اخباری تھے اور بطور معمول یہ رائج ہے، آج تک بھی یہی چیز رائج ہے کہ جس استاد کی شاگردی میں شاگرد جاتا ہے اس شاگرد پر استاد کی چھاپ آ جاتی ہے، یعنی استاد کا لب و لہجہ، استاد کا انداز تفکر، انداز خطاب تمام جو ہے وہ شاگرد کے وجود میں سرایت کرتا ہے، گویا کہ شاگرد اس کی کاپی کر لیتا ہے
اور یہ بطور معمول ایسی چیزیں جو ہے وہ مشاہدہ کرنے میں نظر آتی ہیں، اور بطور معمول شیخ حر آملی بھی اس سے مستثنا نہیں ہیں۔ ان کے تمام اساتید اخباری تھے، لہٰذا شیخ حر آملی کی تربیت ایک ایسے انداز میں ہوئی کہ وہ بھی عالم اخباری ہیں، اور ان کی یہ نظر ہے کہ کتب اربعہ میں جتنی بھی روایات موجود ہیں وہ روایات صحیح ہیں، اور کتب اربعہ در واقع صحائح اربعہ کا درجہ رکھتی ہیں۔ اور پھر مرحوم شیخ حر آملی نے اپنے اسی مدعا کے اس بات کے لیے خود وسائل الشیعہ میں باقاعدہ صحت روایات پر دلائل پیش کیے ہیں۔ غالباً 20 روایات کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پیش کی ہیں، دلائل پیش کی ہیں کہ جتنی بھی روایات ہیں وہ حجیت رکھتی ہیں۔ عمدہ ترین دلیل جو شیخ حر آملی نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ احکام شرعیہ کو حاصل کرنا علم کے ذریعے سے ممکن ہے، اور عقل کے ذریعے سے جتنے بھی آپ دلائل لے کر آئیں گے، یا برہان سے یا استدلال سے یا اجتہاد سے، وہ تمام دلائل ظنی ہیں۔ تو جب ہم علم کو تک پہنچ سکتے ہیں، روایات کے ذریعے سے احکام شرعیہ کو حاصل کر سکتے ہیں، تو جو ہے وہ علم کے ہوتے ہوئے ظن جو ہے وہ حجیت نہیں رکھتا ہے۔ لہٰذا شیخ حر آملی جو ہے وہ اجتہاد کے موافق نہیں تھے، اور شیخ حر آملی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق یہ ضرور بیان ہوا ہے کہ وہ ایک اخباری عالم تھے، لیکن بیان کیا جاتا ہے کہ وہ معتدل اخباری عالم تھے، اور ان کے اعتدال سے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بسا اوقات اخباری اور اصولی یا اجتہادی کے درمیان جو ایک بحث ہوتی ہے، جو مناظرات ہوتے ہیں، جو خام خواہ کی جو ہے وہ ٹسل بازی، یا جسے آپ کہیں کہ جدال، یا جسے آپ کہیں نوک جھوک، شیخ حر آملی ان بحثوں میں نہیں پڑا کرتے تھے، اور علمی انداز میں وہ اپنے نظریات کو بیان کیا کرتے تھے، یا اشخاص کی آراء کو اور علمی نظریات کو علمی اصولوں کے مطابق رد کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، لیکن خام خواہ کا ایک محاذ کھڑا کرنا، خام خواہ کا ایک جو ہے وہ جدال کرنا، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ شیخ حر آملی کے مزاج میں نہیں تھا۔ جہاں انہوں نے 70 سے زائد کتابیں لکھی ہیں، تو ان کی عمدہ ترین کتابوں کا اگر مختصر سا تعارف کروائیں تو کتاب وسائل الشیعہ ان کے آثار میں نہایت ہی ممتاز اثر ہے، جس میں مختلف موضوعات ہیں، مختلف ابواب پر انہوں نے 36,000 احادیث کو ان کے سلسلہ سند کے ساتھ بیان کیا ہے، اور بیان کیا جاتا ہے کہ مرحوم شیخ حر آملی کو وسائل الشیعہ تحریر کرنے میں 20 سال کا عرصہ لگ گیا۔ اور پھر دوسری عمدہ کتاب جو شیخ حر آملی نے تحریر کی، اس کا عنوان ہے ہدایت الامہ الی احکام الائمہ، یعنی احکام ائمہ کی طرف امت کی ہدایت کرنا۔ یہ کتاب در واقع وہی وسائل الشیعہ کی احادیث کا مجموعہ ہے، لیکن اس میں شیخ حر آملی نے احادیث کے سلسلہ سند کو حذف کر دیا ہے، اور وہ روایات جو تکراری روایات تھیں ان روایات کو بھی حذف کر دیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ شیخ حر آملی کے آثار میں ہے تحریر و وسائل الشیعہ۔ یہ کتاب عزیزان محترم وسائل الشیعہ کی تشریح پر مشتمل ہے، لیکن یہ تشریح کامل نہیں ہے۔ پھر شیخ حر آملی کے آثار میں جواہر الثنیہ فی احادیث القدسیہ، یعنی شیخ حر آملی نے احادیث قدسی کو جمع کیا ہے اس کتاب میں، اور بیان کیا جاتا ہے کہ جواہر الثنیہ سے پہلے احادیث قدسیہ کے موضوع پر کوئی مستقل اور جامع کتاب موجود نہ تھی۔ در واقع شیخ حر آملی نے پہلی مرتبہ یہ قلم اٹھایا۔ اور پھر آثار حر آملیہ میں الرسالۃ اثنا عشریہ فی رد علی الصوفیہ۔ عزیزان محترم، شیخ حر آملی نے تصوف اور صوفیت کے رد پر اس رسالے کو تحریر کیا ہے، اور بیان کیا جاتا ہے کہ 100 سے زائد انہوں نے غالباً احادیث کو اس رسالے میں جمع کیا ہے۔ عزیزان محترم، یہاں بیان کرتا چلوں کہ صرف شیخ حر آملی نے تصوف کے رد پر کتاب تحریر نہیں کی ہے۔ اگر آپ علماء کے آثار کو دیکھیں تو متعدد علماء نے اور متعدد شخصیات نے تصوف کے آثار پر جو ہے وہ دلائل کو بیان کیا ہے، احادیث کو بیان کیا ہے۔ اب وہ احادیث صحیح ہیں، غلط ہیں، کیا ہے، اس موضوع پر ہم
گفتگو نہیں کرنا چاہ رہے، چونکہ جلیل القدر شخصیات نے جب روایات کو تحریر کر دیا ہو تو ہم ان روایات پر جو ہے وہ اعتراض کرنا خام خواہ کا یا خام خواہ کی بحث کرنا یہ موضوع گفتگو نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ہم تصوف کے موضوع پر، عرفان کے موضوع پر تفصیلی جہاں گفتگو کر چکے ہیں تو ان موضوعات کو وہاں بیان کر چکے ہیں، لہٰذا وہ افراد کے جو اس کتاب کا نام سن کر اگر ہم سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو بہتر ہے انہی دروس کی طرف رجوع کیا جائے جنہیں ہم پہلے ان موضوعات پر بیان کر چکے ہیں۔ لیکن ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی عالم کی رائے اگر آپ کی رائے سے مطابقت نہ رکھتی ہو تو آپ اس کے خلاف جو ہے وہ الزام تراشی کرنا شروع کر دیں یا اس کی جو نظریات ہیں اس کو خام خواہ رد کرنا شروع کر دیں۔ یہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے اور علمی اصولوں کے مطابق بھی نہیں ہے، اخلاقی آداب کے مطابق بھی نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے تصوف کے رد میں اور ہم تصوف کو ثابت نہیں کرنا چاہتے۔ ہم نے جو عرفان اسلامی کو بیان کیا ہے کہ اس کی بہت سی مماثلت ہے تصوف سے، لہٰذا لوگ تصوف کو رد کو جان کر عرفان اسلامی پہ جو ہے وہ اتہام لگاتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے وہ باطل ہے، یہ بھی غلط ہے اور در واقع یہ تصوف ہے۔ ہم نے بیان کیا کہ اگر تصوف کا مطلب اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، احادیث ائمہ معصومین پر عمل کرنا ہے، تصوف کا مطلب متشرع ہونا ہے، احکام شریعت کی شدت کے ساتھ پابندی کرنا ہے، تو یہ تصوف مذموم نہیں ہے ولو تصوف کی مذمت پر روایات موجود ہوں۔ کیوں؟ چونکہ یہ در واقع ان روایات کا مصداق نہیں ہے، لہٰذا روایات کا مصداق تلاش کرنے میں عزیزان محترم اس مذموم تصوف کو تلاش کیا جائے جس کی اہل بیت نے مذمت کی ہے۔ وہ تصوف در واقع خود اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات میں ان کے مد مقابل تھا، جیسے آپ دیکھ لیں حسن بصری جیسی شخصیت ہے یا ایسی دوسری شخصیات جو ائمہ کے مقابلے میں آ کر خود جو ہے وہ قد علم کرتے تھے، خود آ کر کھڑے ہوتے تھے، خود نظریہ پردازی کرتے تھے اور ان کے نظریات ائمہ کے نظریات کے اپوزٹ ہوا کرتے تھے اور ان کی تعلیمات دینی تعلیمات اور اسلامی تعلیمات کے ضد میں ہوا کرتی تھیں۔ تو عزیزان محترم اس تصوف کی مذمت ہے اور روایات در واقع اسی تصوف سے متعلق ہیں۔ اس موضوع پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ عزیزان محترم، شیخ حر آملی کے آثار میں الفوائد الطوسیہ نامی کتاب، جس میں مختلف موضوعات، آپ اسے ایک کشکول ٹائپ کتاب کہہ سکتے ہیں کہ مختلف موضوعات پر شیخ طوسی نے، شیخ حر آملی نے کام کیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ رسالۃ فی حرمت شرب التتن، یعنی سگریٹ نوشی اور تمباکو نوشی کی حرمت پر رسالہ۔ عزیزان محترم، یہ رسالہ حرمت شرب تتن جو ہے یا اسی طرح سے رسالہ اثنا عشریہ، یہ در واقع وہی فوائد طوسیہ کے ذیل میں موجود رسائل ہیں۔ عزیزان محترم، تمباکو نوشی کی حرمت پر باقاعدہ جو ہے وہ شیخ حر آملی نے کتاب لکھی ہے، لہٰذا سگریٹ پینا، حقہ پینا یا اس قسم کی جتنی چیزیں جو تمباکو سے متعلق ہیں اور جو انسان کی صحت پر اثر انداز ہوتی ہیں، شیخ حر آملی کی نظر کے مطابق تمباکو نوشی کرنا، سگریٹ نوشی کرنا، حقہ نوشی کرنا یہ سب حرام ہے۔ عزیزان محترم، اس کے علاوہ شیخ حر آملی کے آثار میں اثبات الہدیٰ بالنصوص والمعجزات، یعنی حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت کے اثبات پر، ان کے معجزات کو بیان کرنے پر، ان کے حالات زندگی کو بیان کرنے پر شیخ حر آملی نے ایک تفصیل سے یہ کتاب لکھی ہے جس میں 70,000 احادیث انہوں نے بیان کی ہیں۔ پھر شیخ حر آملی کے آثار میں الایقاظ من الحجعۃ والبرہان علی الرجعہ، یعنی رجعت پر شیخ حر آملی نے تقریباً 64 آیات کی مدد سے اور 600 روایات کی مدد سے اس موضوع کو ثابت کیا ہے کہ رجعت حق ہے۔ پھر اس کے علاوہ شیخ حر آملی کے آثار میں عمل العامل فی علماء جبل عامل، یعنی انہوں نے اپنے علاقے جبل عامل کی شخصیات اور علماء کے تعارف پر کتاب لکھی ہے۔ اور پھر شیخ حر آملی کے آثار میں ایک نہایت ہی ممتاز اثر الصحیفۃ السجادیہ الثانیہ، یعنی ایک صحیفہ سجادیہ تو مشہور ہے نا کہ جو ہمارے گھروں میں موجود ہے
اور نہایت ہی ممتاز کتاب ہے۔ یہ در واقع صحیفہ سجادیہ ثانیہ جسے شیخ حر آملی نے تحریر کیا ہے، در واقع اس میں ان دعاؤں پر اور ان مضامین پر زیادہ توجہ دی گئی ہے جو صحیفہ سجادیہ اولیٰ میں موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ موضوع بھی شیخ حر آملی کے آثار میں نہایت ہی ممتاز اثر ہے۔ اور اس کے علاوہ عزیزان محترم، شیخ حر آملی نے عالم اسلام، عالم تشیع کی خدمات پر بہت بے نظیر کتابیں تحریر کی ہیں۔ شیخ حر آملی کے انتقال کو بیان کیا جائے تو عزیزان محترم 21 رمضان المبارک 1104 ہجری قمری کو 71 سال کی عمر میں شیخ حر آملی کا مشہد الرضا میں انتقال ہو جاتا ہے۔ انہیں حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کے حرم مطہر کے صحن انقلاب، جو اس وقت صحن انقلاب ہے، اس صحن انقلاب میں شیخ حر آملی کو دفن کیا جاتا ہے۔ شیخ حر آملی کے بھائی ان کے جسد خاکی پر نماز پڑھاتے ہیں۔ در واقع یہ مقبرہ حر آملی وہی مقبرہ ہے جہاں سالوں سال اردو زبان میں حرم مطہر امام رضا میں مجالس عزا منعقد کی جاتی تھیں۔ پاکستان اور ہندوستان اور اردو زبان زائرین کے لیے وہاں پر ایک مرکز تھا، بہت ہی فعال مرکز تھا، وہاں پہ یہ خدمات فراہم کی جاتی تھیں، لیکن آج کل وہ اردو زبان کا مرکز نہیں رہا، اور اردو زبان کے پروگرام کبھی رواق کوثر میں چلے جاتے ہیں اور کبھی رواق غدیر میں چلے جاتے ہیں، کبھی رواق دارالمرحمہ میں چلے جاتے ہیں، لیکن آج کل جو مرکز بنا ہوا ہے وہی رواق غدیر ہے جہاں اردو زبان میں پروگرام منعقد ہوتے ہیں۔ پس حر آملی سابقاً قدیمی زمانے میں جو ہے وہ مرکز ہوا کرتا تھا اردو زبان کے لیے، لیکن آج کل رواق غدیر ہے جہاں اردو زبان کے پروگرام حرم مطہر امام رضا علیہ السلام کی جانب سے منعقد کیے جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ ہیں وہ شخصیت جن کا نام ہے شیخ حر آملی۔ ان کا تفصیلی تعارف اور جامع تعارف جہاں تک ہم کروانا چاہتے تھے ہم نے کروا دیا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال اس جلیل القدر عالم دین کے درجات کو طولانی کرے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ان کی ان تمام خدمات کو جو انہوں نے مذہب اہل بیت، مکتب اہل بیت کی ترویج و نشر و اشاعت میں اپنا کردار ادا کیا ہے، خداوند متعال ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ خداوند متعال کی خدمت میں دعا ہے کہ حضرت منجی عالم بشریت، صاحب العصر، صاحب الزمان، مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔